اگر کوئی زائر زیارت امام حسین علیہ السلام پر جانے سے پہلے اس دار فانی سے کوچ کر جائے تو زیارت اربعینیہ کے ایام چل رہے ہیں، یعنی چہلم امام حسین قریب ہے اور عاشقان امام حسین اپنے گھروں سے نکل کر کربلا کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس ہستی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، من زار الحسین کان کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے امام حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ اور ایک جگہ لسان عصمت سے آواز امامت آتی ہے کہ جس کی زیارت کی جائے اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے زائر پر نظر کرم کرے۔ اب جو شخص اس ہستی کی زیارت کے لیے جائے جس کی زیارت گویا اللہ کی زیارت ہے، تو اب اللہ سید الشہداء کے طفیل ان پر کس طرح نظر کرم کرتا ہے۔ اور حال ہی میں جو بس کا واقعہ پیش آیا جس میں زوار امام حسین علیہ السلام موجود تھے، اور اس حادثے میں کئی زائرین اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اب ان پر خدا کس طرح نظر کرم کرے گا؟ اور ان تمام زائرین کے اہل خانہ، دوست احباب کی تعزیت و تسلیت کے لیے اس سے بہتر تعزیت و تسلیت کیا ہو سکتی ہے کہ جو خود لسان امامت سے جاری ہو۔ شیخ کولوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کامل الزیارت میں روایت نقل کرتے ہیں کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے سوالات، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ کیا کہ جو سفر زیارت پر ہو اور اس دار فانی سے کوچ کر جائے تو اس کا اجر کیا ہے؟ آواز عصمت آئی، اس زائر کی تشییع جنازہ خود فرشتے کرتے ہیں اور اسے جنت کے کافور سے حنوط کرتے ہیں، اور جب اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کو ایک اور کفن پہناتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے کریم امام حسین کا کرم اپنے زائر پر۔ بسرے کرب و بلا جن کا لاشا بے کفن اریاں پڑا رہا، ان کے زائرین کو فرشتے کفن پہناتے ہیں، اور فرشتے اس زائر کے جسد پاک کو زمین پر نہیں بلکہ پھولوں پر رکھ دیتے ہیں، اور اس کی قبر کو چاروں طرف سے 3 میل کی مسافت کے برابر کشادہ کر دیتے ہیں، اور جنت کا ایک دروازہ اس زائر کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ زائر تا قیامت اسی جنت میں رہے۔ جو راستے میں کرب و بلا کے گزر گئے، کیسے کہوں کہ میر تکلم وہ مر گئے، پردیس میں تھے لوٹ کے وہ اپنے گھر گئے، آئے اجل بتاؤں وہ زائر کدھر گئے، دار فنا سے ملک بقا لے گئے حسین، خدا کے ان کو کرب و بلا لے گئے۔